عزیزان محترم، ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو دین کے خادمین ہیں، علماء کرام، ائمہ مساجد اور خطباء کرام اور اساتذہ، مدرسین اور مسجد میں اذانیں پڑھنے والے مؤذنین اور مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والے خادمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے یہ حقیقی نوکر اور خادم ہیں، ان کی طرف دھیان دلوانے کے لیے پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے آواز اٹھائی اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، کسی سے کچھ مخفی نہیں ہے، سب احباب میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی تفصیل سے عرض کیا، یہ آپ کے توسل سے، چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، پچھلے جمعہ ہم نے خطاب ریکارڈ کیا، سینکڑوں لوگوں نے سنا اور الحمدللہ سن رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو یہی بس چاہت ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں ان کو علماء کی قدر ہو جائے، اور جو دھیان نہیں ہے علماء کی طرف، خادمین دین کی طرف، ان کا دھیان آ جائے۔ یہ ایک نوکری کی ہے اور کر رہے ہیں، اللہ پاک اس کو اپنے حضور قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، آج میں گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ امام جو ہے، نماز پڑھانے والا امام، اس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے منصب کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ سرکار نے فرمایا یہ بندوں اور اللہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ امام اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ ہو، اور پھر امام خود بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے دربار میں لے جاتا ہے۔ ہماری بھی بندگی امام کے ذریعے سے اللہ کے حضور پہنچتی اور اس کی بھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام جو ہے وہ لوگوں کے وکیل کی حیثیت سے بارگاہ رب العزت میں مناجات کرتا ہے۔ جس طرح عدالت میں جاتے ہیں تو ہر بندہ جج کے سامنے بات نہیں کر سکتا، تو ایک وکیل مقرر کر لیتے ہیں جو اس کا مقدمہ لڑتا ہے، اس کا مقدمہ پیش کرتا ہے۔ فرمایا امام جو ہوتا ہے وہ بندے کا مقدمہ، اس کی عرض و معروض اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ تو وکیل کی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں، ہاں جی، سر کرتے ہیں، ساتھ پیسے بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں جو اچھے ہوں اور بہتر ہوں، صاحب علم ہوں، صاحب عمل ہوں، صاحب تقوی ہوں، ان کو اپنا امام بناؤ، کیونکہ تمہارے رب اور مالک کے درمیان آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے نمائندے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمال بات میرے آقا نے فرمائی، پڑھ کے میرا دل خوش ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے جو نماز پڑھانے والے امام ہیں ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کسی ایک مسجد میں ایک جگہ پہ صرف 7 سال مسلسل نماز پڑھائی، 7 سال مسلسل امامت کروائی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ جس نے صرف 7 سال ایک ہی مسجد میں نماز پڑھائی، یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم،
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे इमाम अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे शफ़ी हैं, तुम्हारी शफ़ाअत करने वाले हैं। फिर आप देखें इस मर्तबे और इस मनसब की शान को आप देखें कि जब आप मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं तो मैंने बताया शहरों में सबसे बेहतरीन जगह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मस्जिद है, सबसे बदतरीन जगह बाज़ार है और सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। अब शहरों में सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद में आप आ गए तो मस्जिद में फरमाया सबसे बेहतरीन जगह और मुकाम वो है जहाँ इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है, मुसल्ला इमामत। और उसके बाद फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इमाम के पीछे वाला मुकाम सबसे अफजल है, फिर दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ, फिर इस तरह फरमाया फ़जीलत तकसीम होती जाती है। और जब तुम नमाज में खड़े होते हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का नुज़ूल होता है तो सबसे पहले मस्जिद में जो मुसल्ला रसूल है जिस पर इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा है उसके ऊपर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। फिर मुकब्बर जो पीछे तकबीर पढ़ने वाला है उस पे, फिर उसके दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं बाएं, फिर इस तरह वो सारी रहमत सारी मस्जिद में फैलती जाती है। अब ये इस तरफ भी गौर करना सारे दोस्त के देखें हम अहमियत ही कोई नहीं देते हैं, हम अहमियत ही कोई नहीं देते हैं, और जिनका हम कलमा पढ़ते हैं और जिनकी शफ़ाअत के उम्मीदवार हैं, हाँ जी, वो महबूब और वो आका ये फरमा गए हैं। फिर अज़ीज़ान मोहतरम आप देखें हम जब नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो नमाज के लिए जब हम खड़े होते हैं तो आप देखें आप अगर तन्हा नमाज पढ़ें, अकेले नमाज पढ़ें, सिर्फ़ एक नमाज का सवाब है। अगर आप किसी ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ें जो जामिया मस्जिद नहीं है, गैर जामिया मस्जिद में आप नमाज पढ़ें और बाजमात पढ़ें तो आपको 27 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। और अगर आप ऐसी मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ें जहाँ नमाज जुमा भी होती है, नमाज जुमा होता है, तो अज़ीज़ान मोहतरम जुमे वाली जामे मस्जिद में कोई बंदा बाजमात नमाज पढ़े तो नमाज एक पढ़ेगा, सवाब 500 नमाज़ों का मिलेगा। सवाब कितनी नमाज़ों का? अब सुने, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब इमाम नमाज पढ़ा रहा है और पीछे मुक्तदी नमाज पढ़ रहे हैं, वो 10 हैं, वो 20 हैं, वो 50 हैं, वो 100 हैं, वो 500 हैं, हर नमाजी को 500 नमाज का सवाब मिला। मिसाल के तौर पे वो 500 नमाजी हैं और हर नमाजी को 500 का नमाज का सवाब मिला। अब उन सारों का सवाब जमा कर लो, सारे नमाजियों को जितना सवाब मिला उतना ही सवाब तन्हा इमाम को मिला जिसने नमाज पढ़ाई है, जिसने नमाज पढ़ाई है। आप अंदाज़ा करें। फिर अज़ीज़ान मोहतरम ये जो मुसल्ला इमामत है और इमाम बनना, ये मनसब इमामत बहुत काबिल एहतराम मनसब है। ये एक अज़ीम इमामत और सियादत है। अब मेरी इल्मी और फ़िक्री बात शुरू हो रही है। ये एक अज़ीम सियादत, दीनी सियादत है। इमाम और इमामत दोनों अपने अंदर जो वक़ार और अज़मत रखते हैं, जब हम इन अल्फाज की तरफ तवज्जो करते हैं ना, हम कहते हैं इमाम, तो उलमा फरमाते हैं इमामुल अंबिया की तरफ तवज्जो चली जाती है। इमामतें बनाने वाले, इमामतें बनाने वाले इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो जाती है। सरकार की मुक़द्दस हस्ती की तरफ ध्यान जाता है कि ये मनसब इमामत वो है जिस पे खुद ताजदार कायनात सारी ज़िंदगी फैज़ रहे। ये मुसल्ला इमामत वो है जिस पर खुद ताजदार कायनात सारी ज़िंदगी खड़े होकर नमाज पढ़ाते रहे। और फिर आप अंदाज़ा करें ये कैसा एजाज़ है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी खुद नमाज पढ़ाते रहे।
یہ اتنا عالی منصب ہے، اتنا عالی منصب ہے، اگر اس کی کوئی خاص اہمیت نہ ہوتی تو سرکار کسی اور کو کھڑا کر دیتے، نہ محبوب خدا امام الانبیاء سید الاولین و سید الاخرین خود اس مصلی پہ کھڑے ہو کے حضور نماز پڑھاتے رہے۔ اور جب کبھی آقا علیہ السلام سفر پہ جاتے تو جو صحابہ میں بہت نیک، بڑا صالح، بڑا متقی اہل ہوتا، اس کو اپنی جگہ مقرر کر کے جاتے، اور سفر میں جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا وہاں خود تاجدار کائنات نماز پڑھاتے، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود امام بنتے اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے۔ پھر آقا علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو وصال سے پہلے آقا نے اپنی ہین حیات میں، اپنی ظاہری حیات میں، اپنے تمام صحابہ میں سے جو سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابوبکر صدیق تھے، ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور انہوں نے حضور کی ظاہری حیات میں 17 نمازیں امت کو پڑھائیں۔ اور آپ غور کریں، جب تک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری حیات میں رہے، آپ امیر المومنین اور خلیفہ رہے، ساری زندگی سرکار نماز خود پڑھاتے رہے۔ توجہ کرنا میری طرف، خود حضرت ابوبکر صدیق سرکار امام تھے اور خطاب بھی آپ ہی کرتے، نماز بھی آپ ہی پڑھاتے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا تو آپ سرکار بھی خود نماز پڑھاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ان بیچاروں کے پاس کیا حکومت ہے، کیا اقتدار ہے، کیا طاقت ہے۔ قربان جائیں سیدنا فاروق اعظم سرکار کے اقتدار پر کہ 25 لاکھ مربع میل کے آپ فرما روا تھے، 25 لاکھ مربع میل ان کی مرضی پر قرآن اترتا تھا۔ کون فاروق اعظم جنہیں دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، جن کے ڈر سے اگر کوئی دل ہی دل میں تائب ہو جاتا، مولا آج عمر سے بچا لے، سچی توبہ کرتا ہوں کبھی شراب نہیں پیوں گا، تو جن کے ڈر کا یہ عالم تھا کہ سچی توبہ نصیب ہوتی شراب بھی دودھ میں بدل جاتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم سرکار خود امام رہے، نماز پڑھاتے رہے اور خود جمعہ پڑھاتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی خود امام رہے، سیدنا مولا علی شیر خدا خود امام رہے۔ تمام خلفائے راشدین کو پڑھ کر دیکھ لیں کہ خود ساری زندگی خود آقا علیہ السلام کے مصلی کے اوپر امامت کی اور ہر طرح سے امت کی رہبری اور رہنمائی کی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، پھر آپ پڑھ کر دیکھیں بنو امیہ کا دور پڑھیں، بنو عباس کا دور پڑھیں۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار میں جو خلفاء ہوئے، کوئی بھی امام مقرر ہوتا، بھلے وہ خود نماز نہ پڑھاتے مگر امام جو بھی مقرر ہوتا ان کی مرضی سے ہوتا، امام وہ خود مقرر کرتے۔ نماز اگر نہ بھی پڑھاتے تو جمعہ اور عید کی نمازیں وہ خلفاء خود پڑھاتے تھے، وہ خود پڑھاتے تھے جمعہ اور عید کی نماز۔ حتیٰ کہ عزیزان محترم آپ ہندوستان میں آ جائیں، مغلیہ خاندان تک جتنے زیادہ بادشاہ ہوئے، زیادہ اکثر بادشاہ ایسے ہوئے، اتنے نیک اتنے صالح تھے کہ وہ خود نماز پڑھاتے تھے۔ ایک ہی بادشاہ کا 1 منٹ کے لیے سناتا ہوں، آپ کا حظ پورا ہو جائے گا، لطف آ جائے گا۔ سلطان شمس الدین التمش، یہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، بادشاہ ہے۔ آپ کو بتاؤں، آج کسی نے اقتدار میں آنا ہو تو لوگ تقوی نہیں دیکھتے، کردار نہیں دیکھتے، گفتار نہیں دیکھتے، مال دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ساجے ماجے کس کے ساتھ ہیں، محلے کے علاقے کے چور اچکے کس کے ساتھ ہیں۔ مگر عزیزان محترم ایک یہ بھی وقت گزر چکا کہ سلطان شمس الدین التمش یہ خواجہ خواجگان خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا، اور صالحیت اور تقوی کا یہ عالم تھا، یہ لکھ کے دلوں کے نہا خانے میں لے جانا، تقوی کا یہ عالم تھا
کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے پہلے یہ شرط لگا دی، فرمایا میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس میں 4 علامتیں پائی جاتی ہوں، میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس نے ساری زندگی ہوش سنبھالنے سے لے کے میرا جنازہ پڑھانے تک کبھی تکبیر اولا والی جماعت نہ چھوڑی ہو۔ تکبیر اولا ہوتی جب امام پہلی بار کہتا ہے اللہ اکبر، پہلی تکبیر، اور دوسری شرط یہ ہے ہوش سنبھالنے سے لے کے میرا جنازہ پڑھانے تک ساری زندگی کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سنت موقدہ تو ایک طرف رہیں، عصر اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں غیر موقدہ یہ بھی کبھی نہ قضا کی ہوں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے ماں، بہن، بیوی اور بیٹی، ان 4 محرم عورتوں کے سوا کسی غیر محرم پہ اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ ایسا بندہ ملے تو وہ میرا جنازہ پڑھائے، وگرنہ جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کا وصال ہو گیا، کا جنازہ پڑھا ہے، بڑے بڑے اجلاء اولیاء صوفیاء موجود ہیں۔ کو پتہ ہے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بابا فرید گنج شکر ہیں، ان کے مرید محبوب علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، ان کے مرید حضرت امیر خسرو ہیں اور حضرت خواجہ صابر کلیری ہیں۔ اس دور کی بات ہے جب گلی گلی نگر نگر درویش فقیر بیٹھے تھے۔ اب تو قحط الرجال کا زمانہ آ گیا، اب تو ڈھونڈنے سے بھی ایسا کوئی فقیر نہیں ملے گا۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی عاشق فقیر بیٹھا تھا، مگر شام ہو گئی، کسی کی جرت نہیں ہو رہی آگے آ کے جنازہ پڑھا دیں۔ کہ بالآخر حضرت سلطان شمس الدین التمش جو ہندوستان کا بادشاہ تھا وہ آیا، اس نے چہرے سے پردہ ہٹایا، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے کفن ہٹایا اور ہٹا کے عرض کی حضور میرا پردہ ہی اٹھا دیا ہے۔ ہائے ہائے، تو آواز آئی اے سلطان شمس الدین التمش، ہماری نظر میں تو تھا اس لیے ہی تو ہم کہہ گئے تھے۔ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جس نے جنازہ پڑھایا وہ سلطان شمس الدین التمش تھا، بادشاہ تھا۔ ایسے بھی بادشاہ ہو گزرے، وہ خود امام ہوتے، خود خطیب ہوتے۔ آپ سوچیں نا، اس بندے کے پاس منصب ہو، طاقت ہو، عہدہ ہو، اور پھر وہ نماز پڑھائے اور پھر خطاب کرے تو اس کے کلام کی تاثیر کا کیا عالم ہوگا۔ پھر کسی کی جرت ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی کی جرت ہے کہ وہ سنے اور عمل نہ کرے؟ تو آگے جو بڑی فکری بات ہے وہ یہ ہے، عزیزان محترم، بتایا آپ کو سب سے پہلے اس منصب پر خود تاجدار کائنات فیض رہے، پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کے خلفائے راشدین فیض رہے، پھر اس کے بعد مغلیہ ادوار تک بڑے بڑے سلطان اور بڑے بڑے بادشاہ خود نماز پڑھاتے رہے اور خطبہ جمعہ دیتے رہے۔ پھر جب انگریز کا دور آیا تو انگریز سامراج نے دیکھا کہ یہ مسلمان کسی طرح سے بھی ہم سے مغلوب ہوتے ہی نہیں۔ انہوں نے غور کیا کہ کون سی شے ہے جس وجہ سے یہ ہم سے ہار نہیں مانتے، اور آنن فانن یہ فاقہ مست لوگ، فاقہ کش لوگ ایک سیکنڈ میں مال جان عزت آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے غور کیا اصل چیز جو ان کے اندر ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی چنگاری ہے۔ پھر انہوں نے غور کیا یہ محبت مصطفیٰ کی چنگاری ان کو ملتی کہاں سے ہے، تو انہیں سمجھ آئی یہ علماء سے ان کو ملتی ہے۔ ہر روز درس دیتے ہیں، پھر جمعوں کے خطبے دیتے ہیں، پھر حضور کی محبت کی باتیں سناتے ہیں۔ ابو بکر حضور سے کیسے عشق کرتے تھے، عمر کیسے عشق کرتے تھے، عثمان و علی کیسے عشق کرتے تھے، بلال و اویس کرنی کیسے عشق کرتے تھے۔ حضور کے عاشقوں کی باتیں سنا کے محبت کی چنگاری اندر رما دیتے ہیں۔ تو انہوں نے غور کیا
اور پھر سناتے رہتے ہیں حتیٰ کہ پھر اس کو ہوا دے دے کے محبت کی ہوا دے دے کے بھامبڑ بنا دیتے ہیں، اور یہ فاقہ مست لوگ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کسی طرح یہ علماء سے ان کو دور کرو، یہ پوری تاریخ سنا رہا ہوں، کسی طرح ان کو علماء سے دور کر دو، جہاں سے ان کو یہ فیض مل رہا ہے، جہاں سے اس عشق کی چنگاری کو ہوا ملتی ہے اور بھڑکتی ہے اور شعلہ بنتی ہے، اور ہم سارے کے سارے عالم مغرب والے اور سارا انگریز سامراج ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے، یہ عشق ختم کرو۔ اور عشق ختم کیسے ہوگا؟ علماء سے دور کر دو۔ انہوں نے پھر علماء کی اہانت کی۔ کیسے اہانت کی؟ علماء کے پاس جتنے بھی مناصب تھے، دنیاوی منصب تھے، دنیاوی منصب، مثلا جس طرح بتا رہا ہوں، خلیفہ ہوتے، ساتھ امام مسجد ہوتے، امیر ہوتے، خلیفہ ہوتے، بادشاہ سلطان ہوتے اور ساتھ امام مسجد ہوتے، قاضی القضاء ہے اور ساتھ امام مسجد ہے۔ تو انہوں نے ان مناصب سے، ان منصبوں سے، ان عہدوں سے علماء کو الگ کر دیا، الگ کر دیا، اور اس قدر اہانت کی علماء کی، اس قدر اہانت کی کہ عزیزان محترم آپ پڑھ کر دیکھیں، علماء کی تحقیر کرتے چلے گئے، تحقیر کرتے چلے گئے، لوگوں کو علماء سے دور کرتے گئے، حتیٰ کہ ہندوستان میں وہ زمانہ آیا جس طرح عام کوئی کمی ہوتے تھے کام کرنے والے، آپ سمجھتے ہیں، موچی کمیار اور لوہا کا کام کرنے والے لوہار، تو کمیوں کی صف میں علماء کو لے آئے، جس طرح کمی ہوتے ہیں نا علماء کو اس صف میں، اور جی اینا دی کڑی ہوئے تو کمی لوگ ہوندے۔ عزیزان محترم غور کرو، یہ وہ منصب ہے جس پر خود تاجدار کائنات ساری زندگی فائز رہے۔ توجہ کرنا، یہ مسلح امامت تاجدار کائنات کا مسلح ہے۔ جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے بڑا تکبر کرتے ہیں اور علماء کو اور صاحبان علم کو حقیر سمجھتے ہیں اور لائق عزت نہیں سمجھتے اور پرواہ نہیں کرتے، آپ غور کر کے دیکھیں، خدا کی قسم دنیا کے سارے شہنشاہ جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے وزرائے اعظم جمع ہو جائیں، امام مسجد کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ امام اس منصب پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں خود تاجدار کائنات کھڑے رہے ہیں۔ مصلی رسول، ہم کہتے ہیں کہ مصلی رسول ہے، یہ منبر رسول ہے۔ اور اس طرح بھی سمجھیں کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، بڑے سے بڑا سلطان اور بادشاہ آ جائے وہ بھی کہے گا جی پیچھے سے امام کے، امام آگے نماز پڑھا رہا ہے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے، اور بڑے سے بڑا سلطان اور بادشاہ آ جائے اور وہ پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے۔ آپ غور کریں، جب امام سجدے میں جائے گا اور بادشاہ بھی سر سجدے میں رکھے گا تو بادشاہ کا سر امام کے قدموں میں ہوگا، امام کے قدموں میں ہوگا۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے علماء کی شان کو بیان کیا، یہ مصلی رسول ہے، یہ منبر رسول ہے۔ لوگوں نے عزیزان محترم، یہ انگریز سامراج کی سازش تھی جس کا ہم شکار ہو گئے، اور آج امت علماء سے اور دین سے یوں دور ہو گئی کہ آپ دیکھیں، ٹی وی چینل کھول کے دیکھیں، لائیو شو چل رہا ہے اور نیم اریا کپڑے پہنے ہوئے ہیں ہماری بچیوں نے اور بچوں نے، اور براہ راست ڈانس کروایا جا رہا ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو موٹر سائیکلیں اور انعام دیے جا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی دین اسلام کے حیا کے لیے اور اسلامی غیرت کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، کلاشنکوف اٹھاتا ہے مجاہد بننے کے لیے، اس کو دہشت گرد بنا کے سزا دی جاتی ہے۔ اے لوگوں، جب تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ تم ناچنے والوں کو، ڈانس کرنے والے لڑکیوں لڑکوں کو انعام دو گے، حوصلہ افزائی کرو گے، اور
اور اللہ کے لیے جیل بنانے والوں کو دہشت گرد بناؤ گے تو جیل میں رکھو، محمد بن قاسم نہیں پیدا ہوں گے، کنجر پیدا ہوں گے، کنجر محمد بن قاسم نہیں پیدا ہوں گے۔ اللہ یہ ساری دنیا دیکھ رہی، ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دینداروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس بے دینی نے یہ نقصان پہنچایا۔ آج مسلمانی کا دعویٰ ہر بندے کو ہے، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں۔ یہ علماء سے دوری اور علماء کو حقیر جاننے کے اس جرم نے یہ نقصان پہنچایا۔ آج مسلمان تو ہر بندہ ہے، دعویٰ مسلمانی ہر بندہ کرتا ہے، مگر آپ غور کر کے دیکھیں کتنے ہیں جن کو وضو بھی صحیح کرنا نہیں آتا، کتنے ہیں جن کو غسل کرنا بھی صحیح نہیں آتا، کتنے ہیں نماز جنازہ کے لیے جا رہے ہیں اور بد نصیب کو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا، اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں محروم، اور حال یہ ہے کہ جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، مرنے والے کے ساتھ بھی دھوکہ ہے۔ نماز عید کے لیے آ رہا ہے اور نماز عید پڑھنی آتی ہی نہیں ہے۔ علامہ نے کہا آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے۔ یہ ہماری بے دینی ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے اس طرح اپنے آپ کو، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ انگریز کی سازش ہے اور یہ شیطان کا فریب ہے۔ اس نے دھوکے سے لوگوں کو علماء سے، علماء کی مجلس سے دور کر دیا تاکہ یہ جاہل رہ جائیں۔ جب جاہل ہوں گے علم نہیں ہوگا تو عمل بھی نہیں ہوگا۔ پہلے علم ہوتا ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں پہلے جہل جہالت ہے، پھر علم آتا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، پھر عمل میں اخلاص لایا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا جہاں سے علم ملتا ہے ان کی حیثیت ہی ان کی نظر سے ختم کر دو۔ آج کتنے علماء ہیں، آپ مسجدوں میں جا کے دیکھیں، ہر روز پہلے ہر روز دروس ہوتے تھے، اب وہ کلچر ہی ختم ہو گیا۔ اب ایک ہفتے کے بعد جمعے والے دن علماء خطبہ جمعہ دیتے ہیں، کتنے لوگ سنتے ہیں؟ ہمارے تو یہاں 4 لوگ آ جاتے ہیں، سنتے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں، لوگ دیکھتے رہتے ہیں، مولوی صاحب چپ کریں پھر مسجد میں جائیں گے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو میں کہہ رہا ہوں یہ شیطان کا فریب ہے، یہ دھوکے کے ساتھ علماء سے دور کیا گیا، اور خصوصی طور پر ہمارے مسلک کے لوگوں کو شیطان نے نعت خوانی پہ اور قوالیوں پہ لگا دیا۔ یہ بڑے عاشق ہیں جی، جس طرح شیعہ صرف ایک دن آل بیت کی محبت میں رو پیٹ کے کہتے بس جی ہم نے حق ادا کر دیا، ہمارا سنیوں کا بھی یہ حال ہو گیا ہے، بس میلاد النبی منا لو بس سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ہم نعت خوانی کے خلاف نہیں ہیں، ہرگز کوئی نہ سمجھے جو حضور علیہ السلام کی نعت پڑھتا ہے سچ عاشق رسول ہے، بے لوث پڑھتا ہے، ہاں جی اس کے جوتے میرے سر کا تاج ہے۔ مگر سوچنے کی بات ہے، جیسا پچھلے جمعے درد دل سے میں نے کہا، نامور لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان کو نوازا جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نامور نہیں ہیں مگر ان سے کہیں اچھی نعت پڑھ سکتے ہیں، ان کو کون بلاتا ہے؟ وہ آ بھی جائے تو کون وقت دیتا ہے؟ وقت دے بھی دے تو کون خدمت کرتا ہے؟ ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا، مشائخ الزام کے ہم خلاف نہیں ہیں، جو صحیح مشائخ ہیں، صحیح بزرگ ہیں، صحیح ولی اللہ ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، میں کتنی شان بیان کرتا ہوں، ان کے تو ہم غلام ہیں، ان کی تو شفاعت سے ہمارا گزارا ہونا ہے، ان کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہیں۔ خلاف ان مشائخ کے ہوں جنہوں نے گدیاں بیچی ہیں، جو بے علم بھی ہیں، جو بے عمل بھی ہیں اور مال بنا رہے ہیں، ہر شہر میں ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، کروڑوں کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور تو اور اپنے غریب مریدوں کا بھی خیال نہیں کرتے۔ جو صحیح بزرگ ہیں، جو ان کے اوپر فتوحات ہوتی ہیں، لوگ دیتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، زائرین پہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کے تو ہم غلام ہیں۔ مگر جو جعلی پیر ہیں،
जिन्होंने दुकानदारी इसको बना लिया है। आप गौर करके देखें, उनमें और जागीरदारों में आज कोई फ़र्क नहीं रह गया है। आजकल के पीर और जागीरदार में कोई फ़र्क नहीं है, जाके देख लो। जिस तरह जागीरदारों के डेरे हैं, वडेरा शाही है, उसी तरह पीरों के डेरे और वडेरा शाही है। जैसे वो उबास लोग, वडेरे लोग कुत्ते रखते और कुत्तों की लड़ाइयां कराते और चोर उचक्के अपने डेरों पे बिठाते, यही हाल पीरों का हो गया है, इल्ला माशाअल्लाह। देखे उलमा ने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े खुलूस के साथ मशैख और औलिया की शान को बयान किया। कोई पीर आलिम था या नहीं था, कोई पीर बाअमल था या नहीं था, उलमा ने फिर भी कहा कोई बात नहीं, देखो ये बुजुर्गों की औलाद है। सुनाता नहीं आपको, काना अबूहुमा सालिहा। और बे खिज़र, और इन्होंने तो हमें पानी तक नहीं पिलाया और तू है इनकी दीवारें सीधी कर रहा है। उन्होंने फरमाया इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का माल है, अगर ये गिर जाती तो वो माल लोगों के हत्थे आ जाता, और हम उन यतीम बच्चों के माल की हिफाजत कर रहे हैं, जब बड़े हो जाएंगे उनको दे देंगे। भाई क्यों करते हो? का इसलिए कि इनकी 7वीं पुश्त में एक अल्लाह का वली हो गुजरा है, उसकी विलायत का आज भी रब हया करता है। तो कोई बुजुर्ग साहिब इल्म था या नहीं था, साहिब अमल था या नहीं था, उलमा ने फिर भी खुले दिल से उनकी शान बयान की। लोगों को कहा इनके मुरीद बनो, इनकी गुलामी में आओ, इनकी संगत इख्तियार करो। इनकी संगत हुजूर की ही संगत है कि ये बुजुर्गों की औलाद हैं। मगर चे जाए कि ये औलिया, ये बुजुर्ग, ये मशैख उलमा के इस खुलूस की कदर करते और लोगों से उलमा की कदर करवाते, इनमें रऊनत आ गई, इनमें तकब्बुर आ गया। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा और कानों से सुना। पीर कहते हो मौलवी दी कड़ी गल, 200 रुपया दो तो शान तकरीर करवा लो। क्या जी निशाद साहब के गलत कह रहा हूं? और उलमा से भी शिकवा है, सारी दुनिया में लोग सुनेंगे, नहेत अदब से कह रहा हूं, उलमा से भी शिकवा है। वो ये है कि तुमने सारी जिंदगी इनकी शान तो बयान की है, अपनी शान लोगों को बताई नहीं है कि तुम्हारी शान क्या है। रसूल अलैहिस्सलाम ने शान बयान की उलमा की, देखो इससे बड़ी क्या शान है। ये मुसल्ला मुसल्ला रसूल है, ये मिंबर मिंबर रसूल है, ये पैगाम पैगाम रसूल है। बड़े उलमा आवाज़ इस पे उठा रहे हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का भी मैंने सुना, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, उन्होंने भी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुफ्ती साहब भी कह रहे थे कि आप देखें, गौर करें कि एक आलिम है, 12 साल 15 साल उसने पढ़ा मदरसों में, वो सही सीखा आलिम है, और सारी सारी रात जाग के वो तफासीर और हदीस और फ़िक़्ह की किताबें खंगालता है और मसाइल निकाल निकाल के आपको बताता है। और हमा वक्त वो नौकरी में है, ड्यूटी में है, कभी नमाज पढ़ा रहा है, कभी दर्स दे रहा है, कभी बच्चों को पढ़ा रहा है, तो हर वक्त वो मस्जिद में है, खिदमत में है। सारा साल उसने खिदमत की, सारा साल की खिदमत के बदले में आपने जो थोड़ा सा उसको वजीफा किया उसको जमा करो। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कह रहे थे, जितने पैसे पूरे साल में एक आलिम को तुम देते हो, इससे कहीं नात खान को एक नात पे एक रात में दे देते हो। ऐसे है कि नहीं? कवालों को दे देते हो, नाचने वालों को दे देते हो। तवज्जो करना, बड़ी दर्द दिल की बात है जब हमने उलमा को अहमियत ही ना दी, कदर ही ना की, और खुसरों के ऊपर पैसे फेंक रहे हैं, मुजरों के ऊपर फेंक रहे हैं, और नात खानों और कवालों पे फेंक रहे हैं। तो हमने पैगाम क्या दिया? हमने आने वाली नस्लों को पैगाम दिया, और जवानों ने, बच्चों ने ये पैगाम पल्ले बांध लिया। उन्होंने कहा आलिम बनने की क्या जरूरत है, 2 नाता याद करो, बल्ले ही बल्ले। ऐसे है कि नहीं है? बोलते नहीं है कि मैं गलत कह रहा हूं? लोगों ने आलिम बनना छोड़ दिया, दीन की कदर खत्म हो गई। मैं खुद 25 साल से यहां पढ़ा रहा हूं, खुदा की कसम, इल्मे दीन तो मुफ्त भी दो तो कोई लेता कोई नहीं है। 25 साल हो गए मुझे यहां पढ़ाते हुए,
सैकड़ों हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाया, तजवीद व क़िरात से पढ़ाया। और दुख से कह रहा हूँ, कभी कोई आके ये भी नहीं पूछता जी मेरा बच्चा पढ़ने भी आता है कि नहीं आता, और खुद ही घर से बुलवा के लाते हैं कि यार पता करो आया नहीं। सारा कुरान पढ़ा दिया और कोई ये भी आके नहीं कहता जी शुक्रिया आपने मेरे बच्चे को पढ़ाया है। दीन की ये कदर है। इश्क़ मुस्तफ़ा का दावा करने वालों, गुलामी रसूल का दाम भरने वालों, ये तुम्हारा तर्ज़ अमल है। दूसरी तरफ दुनियावी तालीम के लिए लाखों खर्च करते हो, स्कूल ट्यूशन देते हो, स्कूल फीस ट्यूशन फीस लाखों खर्च करते हो, मगर जो कुरान पढ़ा रहे हैं, सुनो मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह पाक कुरान के हाफ़िज़ से फरमाएगा कुरान पढ़, वो पढ़ेगा। अल्लाह पाक हाफ़िज़ कुरान की हर आयत पर नहीं, मेरे आका ने फरमाया हर हरफ पर हाफ़िज़ के दर्जे को बुलंद करेगा। न सिर्फ हाफ़िज़ के दर्जे को बुलंद करेगा, अल्लाह फरमाएगा इसके माँ बाप के भी दर्जे बुलंद करते जाओ। इसके माँ बाप ने जो पढ़ाने के सिले में उस्ताद की जो खिदमत की थी, एक एक पैसे के बदले में ओहद पहाड़ के बराबर अजर व सवाब अता करो। उस दिन तुम्हें कदर होगी कि ऐलान होगा ए कुरान के हाफिज़। ये तो हाफिज़ की शान है, आलिम की शान तो आगे आएगी। फरमाया अपने घर के 10 अफराद चुन ले, अपनी मर्जी से 10 बंदे चुन ले जिनसे तुझे बड़ा प्यार है, जिनसे बड़ा राजी है। या अल्लाह ये है, जा तेरी शफात पर इनको हमने बख्श दिया है, ये शान मिलेगी। ये बड़ा दिलचस्प मौजू है, आगे काफ़ी चीज़ें इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।